رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة ووادي الانصراف جتنی دیر مالک چاہیں گے یہ زبان ذکر محمد و آل محمد میں بول سکتی ہے۔ آپ رات کے اس پہر میں جب پوری دنیا بستر پہ آرام کر رہی ہے، اپنے گھروں سے آرام کو چھوڑ کے اس عزا خانے میں آئے ہیں، تو کم از کم اس ذکر میں آ کر اپنی زبان کو حرکت دیا کریں تاکہ معصوم ہم سے راضی ہو سکے۔ ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد، سب سے پہلا مقصد، کیونکہ ایام محرم ہیں، ایام عزا ہیں، یہاں پر آ کے پرسہ دینا ہے۔ اور جو دوسری ہماری خواہش، ہمارا مقصد ہے، وہ پنجتن پاک اور اہل بیت کی رضائیت حاصل کرنا ہے۔ رضائیت کیا؟ یعنی وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور وہ ہم سے راضی کب ہوں گے؟ دیکھیے، معرفت کے درجے ہوتے ہیں، معرفت کے مقام ہوتے ہیں۔ ایک شخص مجلس میں آتا ہے، آ کے صرف بیٹھ جاتا ہے، صرف بیٹھ جاتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ اسے کوئی بات سمجھ آتی ہے، فقط آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس آ کے بیٹھنے کا جو کم سے کم اجر ہے وہ جنت ہے، صرف بیٹھنے کا۔ اللہ نے عبادت کے اندر ریا کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ کسی بھی عبادت میں ریا کریں، وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ مثال دیتا جاؤں، ایک شخص نماز پڑھے، گھر سے نکلا، مسجد میں آیا، وضو کیا، مصلی عبادت پہ کھڑا ہوا، نماز ادا کی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں۔ اس کا یہ چاہنا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں ریا کہلائے گا۔ یعنی کہ اس نے نماز پڑھی اپنے لیے، اپنے مقام کے لیے، کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لیکن اگر وہ یہی نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا تو شاید اس کا پہلا مقصد بھی حل ہوتا اور اسے مقام بھی بلند عطا ہوتا۔ لیکن ریا کرنے سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی۔ ایک روزہ دار کہتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، لوگ مجھے روزہ دار کہیں، تو اس کا روزہ ضائع، نمازی کی نماز ضائع، روزہ رکھنے والے کا روزہ ضائع، حج کرنے والے کا حج ضائع، کیونکہ اس کا مقصد فقط اور فقط دکھاوا تھا۔ واحد عبادت ہے ذکر حسین، جس میں میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ذکر حسین میں آتا ہے اسے رونا نہیں آتا، فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے شکل رونے والی بنا لے، اس پر جنت واجب ہے۔ واحد عبادت ہے، واحد عبادت ہے ذکر حسین، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی اگر اپنا چہرہ رونے والا کر لے، روئے نہ، اسے رونا نہیں آ رہا۔ اگر انسان اس ذکر میں آئے اور زبان اس ذکر میں بولے نہ، تو انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے
کہ اس پاک ذکر میں آنے کے بعد، دل میں حب اہل بیت رکھنے کے بعد بھی میری زبان اس ذکر میں بولتی کیوں نہیں؟ اپنا محاسبہ کیا کریں کہ اس ذکر میں آنے کے بعد، آرام چھوڑنے کے بعد، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس ذکر میں ساتھ لانے کے بعد اپنا آرام بھی ختم کیا، بچوں کا آرام بھی ختم کیا، گھر والوں کا آرام بھی ختم کیا، اور آنے کے بعد بھی، یہ سب کچھ ختم کرنے کے بعد بھی اگر انسان اس ذکر میں آ کے معرفت اہل بیت حاصل نہ کرے تو پھر آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یہاں ہم آتے ہیں معرفت کے لیے۔ یہ میں نے جو جتنی گفتگو کی، آج میں اپنا پورا ٹائم پڑھوں گا۔ آج میں اپنے دل کی تسلی کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ روزانہ میں یہ سوچتا ہوں کہ پیچھے پڑھنے والے بہت ہیں، فلاں کو ٹائم دینا ہے، فلاں کو ٹائم دینا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اس ذکر میں شامل ہونے کے لیے 9 بجے یہاں پہ آیا کریں، کیونکہ اس ممبر پہ بیٹھنے والا ہر شخص اپنی ثنا بیان نہیں کرتا، اپنی تعریف نہیں کرتا۔ ہر آنے والا شخص ذکر محمد و آل محمد بیان کرتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ وقت سے آئیں، اور پورا محرم گزرنے کے بعد ایک محاسبہ کیجئے گا کہ 1 محرم سے لے کے 12 محرم تک اس عزاخانے میں مجالس بپا ہوں گی اور جلوس بھی نکالے جائیں گے۔ جتنے بچے، جتنے جوان، جتنی میری مائیں بہنیں اس ذکر میں آتی ہیں، 12 محرم کو شام کو بیٹھ کے یہ محاسبہ کیجئے گا کہ ہمیں اس محرم میں کیا ملا ہے، آنے والے نے ہمیں کیا دیا ہے۔ آیا کوئی اس نے دین کی بات کی ہے؟ آیا کوئی اس نے معرفت کی بات کی ہے؟ اگر کوئی نبی کی محفل میں بیٹھ کر بھی خالی چلا جائے تو اس میں نبی کا قصور نہیں ہے، بیٹھنے والے کا قصور ہے۔ اس میں نبی کا قصور نہیں، بیٹھنے والے کا قصور، آنے والے کا قصور۔ کوشش کیا کریں کہ کچھ یہاں سے لے کے جائیں، ایسا نہ ہو کہ اس ذکر میں آئیں اور جو اعمال تھے وہ بھی ضائع کر کے چلے جائیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کی تلاوت کی، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ کل میں نے جہاں پہ اپنی بات کو ختم کیا تھا وہیں سے اپنی بات شروع کرنے لگا ہوں۔ اگر نبی ہو تو اس کا وجود ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، عیسیٰ ہو تو شفا مل سکتی ہے، عیسیٰ ہو تو اندھے کو آنکھیں مل سکتی ہیں، لیکن میرے حسین کی شان کیا ہے کہ میرے حسین نے صرف 1 دن کے اندر کربلا کی خاک کو خاک شفا بنا دیا ہے۔ میرے حسین نے کربلا کی خاک کو خاک شفا بنا دیا ہے۔ اب 10 محرم 60 ہجری سے لے کے قیامت تک کربلا کے اندر بیماروں کو شفا بھی ملے گی، اندھوں کو آنکھیں بھی ملیں گی، بے اولادوں کو اولاد بھی ملے گی، بے رزق لوگوں کو رزق بھی ملے گا۔ خالی جھولی جو لے کے جائیں گے وہاں سے جھولی بھر کے آئیں گے۔ یہ میرے حسین کا کرم ہے، یہ میرے حسین کا کرم ہے۔ حسین ہو یا نہ ہو، خاک کو لودرا میں لے آئیں، خاک کو امریکہ میں لے جائیں، وہ خاک تب بھی خاک شفا رہے گی۔ اگر وہ خاک کربلا کے اندر ہے تب بھی وہ خاک شفا ہے، وہ خاک
ایران کے اندر ہے تب بھی وہ خاک شفا ہے، وہ پاکستان آئے تب بھی وہ خاک شفا ہے، وہ خاک شفا قیامت تک خاک شفا رہے گی، وہ خاک شفا قیامت تک خاک شفا رہے گی، قیامت تک اعجاز خاک شفا جاری رہے گا۔ یہ کس کا کرشمہ ہے؟ یہ زہرا کے لال کا کرشمہ ہے کہ ایک دن کے اندر، اور ایک دن بھی پورا نہیں، صبح کی نماز کے بعد میرے حسین نے اپنا کام شروع کیا اور عصر کے وقت کام ختم ہو گیا۔ نماز صبح سے لے کے نماز عصر تک جو خاک انبیاء کے خون سے بھی سیراب نہ ہو سکی، اس خاک کو میرے حسین نے خاک شفا بنایا، اور وہ کرب و بلا جو آدم سے لے کے خاتم تک بلاؤں کی سرزمین نے رہی، اسے میرے حسین نے کربلا سے کربلا معلی بنا دیا، اسے میرے حسین نے کربلا سے کربلا معلی بنا دیا۔ اب معلی کسے کہتے ہیں؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا سرچشمہ اور نجات کی کشتی ہے۔ اب جس شخص کو نجات چاہیے وہ حسین کی کشتی میں سوار ہو جائے، اسے نجات بھی ملے گی اور ہدایت بھی ملے گی، نجات بھی ملے گی اور ہدایت بھی ملے گی۔ سفینہ نوح کی طرح جب نوح نے کشتی بنائی تھی تو نوح نے کہا تھا کہ آج جو میری کشتی میں سوار ہوگا فقط اسے امان حاصل ہوگی، فقط اور فقط اسے امان حاصل ہوگی۔ اور میں نے جب تاریخ پہ نگاہ دوڑائی تو مجھے نوح کی کشتی میں صرف چند لوگ نظر آئے، مجھے نوح کی کشتی میں چند لوگ نظر آئے۔ آدم سے لے کے خاتم تک جب میں نے پوری تاریخ پر نظر دوڑائی تو مجھے یہ نظر آیا کہ حق جب بھی ہوگا قلیل مقدار میں ہوگا، حق جب بھی ہوگا تھوڑی مقدار میں ہوگا، اور اللہ کی وحی کے بغیر نہ بولنے والا نبی کہہ رہا ہے اگر پوری دنیا، پوری کائنات، پوری اولاد آدم ایک طرف چل پڑے اور علی ایک طرف چل پڑے تو علی کے پیچھے ہو جانا نجات پا جاؤ گے۔ پوری اولاد آدم، پوری بنی نو انسان ایک طرف، علی ایک طرف، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ہدایت ہمیشہ ہادی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو ہادی کے پاس آنا پڑے گا تو ہدایت ملے گی، اگر ہدایت لینی ہے تو۔ اب کربلا کی کرامات، کربلا کا مقام قیامت تک بیان ہوتا رہے گا۔ قیامت تک کربلا نے حسین کو حسین کر دیا اور یزید کو یزید کر دیا، اور جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے میرے امام کے ظہور کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو آمادہ کریں کس چیز کے لیے؟ ظہور امام زمانہ کے لیے آمادہ کریں، امام زمانہ کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ یہ مجلس ہماری ایک درس گاہ ہے، اس مجلس میں کوئی قید نہیں ہے، بھلے وہ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، یہ تو فرقوں کی بات ہوئی،
یہاں تک کہ اگر کوئی کافر بھی ہے، اگر کوئی نبی کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی اس ذکر میں آ سکتا ہے۔ اس ذکر میں آنے کے لیے صرف انسان ہونا شرط ہے، فقط اور فقط انسانیت ہونی چاہیے۔ اگر انسانیت ہے تو تب اس ذکر میں آ سکتے ہیں۔ آئیں تو اپنے آپ کو آمادہ کر کے آئیں کہ ہم یہاں پر ان کو رونے کے لیے آئے ہیں جہاں پر بھائی کی لاش پہ بہن کو نہیں رونے دیا گیا، بیٹوں کی لاشوں پر ماؤں کو نہیں رونے دیا گیا، اور باپ کی لاش پہ بیٹیوں کو نہیں رونے دیا گیا۔ کل آپ نے امیر مسلم کی شہادت سنی۔ یہ ذکر بڑا عجیب ذکر ہے۔ ایک شخص عرب کے اندر تاجر، تجارت کرتا تھا، بہت امیر تھا۔ ہر محرم میں وہ ذکر عذاب بپا کرتا تھا۔ قرض اتنا ہو گیا کہ ایک دفعہ محرم کا چاند طلوع ہوا اور اس کے پاس ذکر کے لیے کچھ باقی نہ بچا۔ بیوی کے پاس گیا، بیوی کو کہا کہ کچھ قیمتی چیز ہو تو مجھے دو، میں اسے فروخت کروں اور مولا کا ذکر کریں۔ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس قیمتی چیز ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید میری بیوی کے پاس کوئی زیور ہوگا، کوئی سونا چاندی کی چیز ہوگی۔ بیوی نے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور وہاں پہ لے آئی جہاں پہ 2 کمسن بچے سو رہے تھے۔ اپنے شوہر کو دیکھ کے کہتی ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے، ان کو لو، بازار میں لے جاؤ اور جا کر فروخت کر دو۔ ان کو غلامی کا لباس پہنایا۔ باپ نے اپنے بیٹوں کو غلامی کا لباس پہنانے کے بعد بازار میں لے آیا، کس لیے؟ حسین کا ذکر بپا کرنے کے لیے لے کے آیا اور آواز لگانا شروع کی ہے جو کوئی ان غلاموں کو خرید لے، بہت اچھے غلام ہیں، بہت خدمت کرنے والے غلام ہیں۔ باپ شام تک بیٹوں کو بیچنے کے لیے آواز لگاتا رہا، کوئی خریدار نہیں آیا۔ جیسے ہی شام ہوئی نا، اپنے بیٹوں کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے کہا میرے مالک اب اس میں میری کیا خطا ہے کہ میں بیٹوں کو بھی بیچنے کے لیے لے آیا اور کوئی خریدار نہیں ملا۔ ابھی اس نے یہ کہا تھا یا ایک گھوڑا سوار آیا اور آ کے کہا اپنے بیٹوں کو بیچے گا؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ اچھا قیمت کیا ہے؟ باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جب قیمت کا نام سنا نا تو اس گھوڑے سوار کو دیکھ کے کہا اگر مجھ سے پوچھے تو ان کی قیمت کائنات بھی کم ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں جو میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، لیکن مجھے صرف اتنی رقم دے دے کہ میں 10 دن زہرا کے لال کا ذکر کرا سکوں۔ اس گھڑ سوار نے کہا میرے گھوڑے کی گردن میں دینار کی تھیلی ہے، وہ دینار کی تھیلی کھول لے اور بچوں کو میرے ساتھ گھوڑے پہ سوار کر دے۔ اب وہ باپ گھوڑے سوار کو دیکھ کے کہتا ہے
اب میرے صبر کا اور امتحان مت لے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تیرے گھوڑے پہ سوار کروں۔ گھوڑے سوار نے رو کے کہا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں تیرے بچوں کو اٹھاتا، اپنے سینے سے لگاتا اور سوار کر کے لے جاتا، افسوس کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں۔ اس باپ نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو اٹھایا، اس گھوڑے پہ سوار کیا، گھڑ سوار نے ان بچوں کو سینے سے لگایا، وہ دینار کی تھیلی دی اور چلا گیا۔ جب وہ گھر آیا ان دینار سے اس نے ذکر امام حسین برپا کیا۔ بیوی نے شوہر کو کہا کہ سارا دن بچوں کو فروخت کرنے میں لگا دیا، اب 10 محرم تک میرے ساتھ میرے بیٹوں کی بات نہ کرنا، کیونکہ میں نے زہرا کے بچوں کا ماتم کرنا ہے۔ مجلس ہو گئی، رات کا آخری پہر۔ اب جو باپ اپنے بچوں کو بیچ کے آیا ہو اسے نیند کیسے آئے گی؟ وہ ماں جس نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو تیار کر کے دیا ہو اسے نیند کیسے آئے گی؟ اب ماں الگ رو رہی ہے، باپ الگ رو رہا ہے، اور ماں نے پوچھا کہ جب میرے بچوں کو دیا تھا تو میرے بچوں کو لے جانے والا شخص تھا کیسا؟ تو اس نے کہا کہ وہ اتنا شریف زادہ تھا کہ اس نے ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن افسوس کہ اس کے ہاتھ نہیں تھے۔ ابھی یہ کلام جاری تھا یا دروازے پہ دستک ہوئی، ماں اٹھ کے دروازے پہ گئی، شوہر اٹھ کے دروازے پہ گیا۔ جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی خاتون ہے جس کا ہاتھ اپنے پہلو پہ ہے، بچوں کو لے کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ آ کے کہا کہ اپنے بچوں کو لے لو، تم نے ان کو بیچ کے میرے بیٹوں کی عزاداری کی ہے، تم میرے بیٹوں کو پرسہ دیتی رہی ہو، میں وہاں بیٹھ کے تمہارے بچوں کو سینے سے لگا کے روتی رہی ہوں۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔